الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، اخلاص کے ساتھ سنت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرنا عبادت ہے، چاہے وہ مامورات کے قبیل سے ہو یا نواہی کے قبیل سے ہو، یعنی چاہے وہ واجبات ہوں، فرائض ہوں، سنن ہوں، مستحبات ہوں، چاہے وہ حرام اور ناجائز اور مکروہ تحریمی والے کام ہوں، ہر ایک کے معاملے میں اللہ کا جو حکم ہے اس پر اخلاص کے ساتھ سنت کی پیروی کرتے ہوئے عمل کرنا عبادت ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز کے چھوڑنے سے بچنا وہ بھی عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا یہ بھی عبادت ہے، امانت کی حفاظت کرنا عبادت ہے، امانت میں خیانت کرنے سے بچنا یہ بھی عبادت ہے، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا عبادت ہے، تو رشتوں کو توڑنے سے بچنا وہ بھی عبادت ہے. تو الغرض نیکی کرنا بھی عبادت ہے، گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جنت، عزت کے مقام میں یعنی جنت میں داخل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے پر مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے نیکی کے کام کرنا عبادت ہے، ایسے ہی گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف نیکی کرنے ہی کو عبادت سمجھتے ہیں. نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنا اور گناہوں تک لے جانے والے اعمال سے بچنا یہ بھی عبادت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ یہ واقعہ سنا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا کفل نام کا، جو بدکار تھا. اس نے ایک مجبور عورت کو چند درہم اور دینار دے کر بدکاری پر آمادہ کر لیا. عین بدکاری کے موقع پر وہ عورت روتی ہوئی اپنی مجبوری کا، اللہ کے خوف کا اظہار کرنے لگی کہ مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا اور مجھے دوسری طرف جو ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، اس پر پتہ نہیں اللہ کے یہاں مجھے کیا سزا ملے گی. بس اس کو سنتے ہی وہ بدکار شخص فوراً اپنے کام سے باز آ گیا، بدکاری سے بچ گیا. اس کے بعد اس نے اپنے تمام بدکاری کے کاموں سے توبہ کر لی. اتفاق سے اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. تو صبح میں اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفلی، بے شک اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی.
حالانکہ بدکار تھا، گنہگار تھا، گناہوں میں ملوث تھا، لیکن ایک گناہ سے بچا تو اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی جب گناہ سے بچ کر مغفرت کا حقدار بن سکتا ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مغفرت کا، جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا گناہوں سے بچ کے؟ ضرور ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے گا اپنے دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی، وما بین رجلیہ اپنے دونوں پیروں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بدکاری سے بچنے کی حفاظت کی، بدکاری سے بچنے کی جو گارنٹی دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بھی شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو اس ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچاتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنی بیوی سے، ملکہ سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا۔ ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی چاندنی رات میں بیٹھے ہوئے تھے، چاند کی خوبصورتی کا نظارہ کر رہے تھے، تو اتنے میں بادشاہ نے بیوی سے پوچھا ایسے ہی مذاق میں، بتاؤ میں تمہیں کیسے لگتا ہوں؟ تو بیوی بھی شرارت کے خیال سے، عمدن نہیں، بیوی نے بھی کہا مجھے تو تم جہنمی جیسے لگتے۔ بادشاہ کا غصہ آ گیا، فوراً بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ تو یہ تو بول دیا بولنے کو، لیکن بعد میں پچھتا رہا ہے، پتہ نہیں میرے کیا ہوا، طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ بہت چاہتا تھا بیوی کو، اور اس طرف دوسری طرف بیوی بھی پریشان، میں نے کیا کہہ دیا مذاق میں، اب اس کی وجہ سے بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی، پتہ نہیں طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ تو اپنے ملک کے جتنے بھی مفتیان کرام تھے، علماء کرام تھے، سب کو بلایا، دربار میں بلا کر پوچھا یہ میرا مسئلہ ہے، بتاؤ کیا حکم ہے؟ تو جتنے علماء تھے سب نے کہا تمہاری جو ہے، تم نے جو طلاق دی وہ طلاق ہو گئی، اب ملکہ تمہاری بیوی نہیں رہی۔ لیکن ان علماء میں ایک نوجوان عالم بھی تھے، ان سے بھی بادشاہ نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ان نوجوان عالم نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ آپ کی دی ہوئی طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے شرط کے ساتھ طلاق دی۔ کیا شرط؟ اگر میں جہنمی ہوں تو طلاق۔ اب آپ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں پتہ نہیں ابھی، جب تک یہ معلوم نہیں ہوتا تب تک آپ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ کسی سے جنتی ہونے کی گارنٹی لے لیجئے، سرٹیفکیٹ لے لیجئے، تمہاری طلاق نہیں ہوگی، ملکہ تمہاری بیوی رہے گی۔ تو بادشاہ سارے علماء سے پوچھا میرے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دو۔ کس کو حق ہے کہ دنیا میں کسی کو جنتی یا جہنمی ہونے کی گواہی دے، جہنمی یا جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے نبی کے علاوہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ تو سارے علماء خاموش۔ تو پھر وہی نوجوان عالم انہوں نے کہا میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر جواب ہاں میں ہو تو پھر تمہاری طلاق نہیں ہوئی، اگر نہ میں ہو تو پھر تمہاری طلاق ہوگی۔ پوچھا کیا کبھی تمہاری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا، ایسا موقع آیا کہ تم کو گناہ کرنے کی پوری طاقت تھی، قدرت تھی، کوئی تمہیں گناہ سے روک نہیں سکتا تھا،
پھر بھی تم صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچے رہے۔ ایسا موقع کبھی آیا؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں ضرور ایک مرتبہ ایسا واقعہ آیا۔ میں ایک مرتبہ آرام کرنے کے لیے اپنی خوابگاہ کو، اپنے کمرے کو گیا، تو وہاں نوکرانی خادمہ جو ہے بستر برابر کر رہی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ میرے دل میں بدکاری کا خیال آیا، میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ تو نوکرانی وہ خادمہ کہنے لگی اے بادشاہ، اس ذات سے ڈریے جو تم سے بھی زیادہ قوت رکھنے والا ہے، جو تم سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، ہرگز یہ کام مت کیجیے۔ اس نے اللہ کی قدرت کا، اللہ کے جو ہے طاقت کا اس نے حوالہ دیا۔ تو میں کام گیا، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں بادشاہ تھا، کوئی مجھے ٹال نہیں سکتا تھا، ٹوک نہیں سکتا تھا، دروازہ بھی بند تھا، وہ میری معمولی سی خادمہ تھی، نوکرانی تھی، چاہے تو میں اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے دروازہ کھول دیا، اس کو کمرے سے باہر جانے دے دیا۔ تو اس نوجوان عالم نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ، ایک آیت ہے قرآن پاک میں، اس آیت کی وجہ سے آپ جنتی ہیں۔ اس کے بعد وہ نوجوان عالم جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو چونکہ تمہاری زندگی میں ایسا موقع پیش آیا، اس لیے اس آیت کے مطابق آپ جنتی ہیں، لہذا آپ جو ہے مت ڈریں، کوئی فکر نہ کریں، آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بادشاہ لوگ بھی جو ہے ایسے متقی، اللہ کے خوف والے تھے۔ کون مومن ایسا نہیں ہوگا جس کو جنت کی تلاش نہ ہو، جنت کی طلب نہ ہو؟ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کی خواہش، جنت کی طلب ہے، جنت کی تلاش ہے، لیکن جنت کے ملنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ اس موقع میں ہم گناہ کر سکتے، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ہمارے لیے کوئی بھی روک ٹوک کرنے والا نہیں، ہمیں مکمل طاقت ہے گناہ کرنے کی، پھر بھی صرف اور صرف اللہ سے ڈر کر اگر ہم گناہ سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہم جنت کے مستحق کہلائیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک زنا بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے، برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اس میں 3 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ زنا کے اسباب کے قریب بھی مت جاؤ، ایسے کام مت کرو، ایسی باتیں مت کرو جس کی وجہ سے تم زنا میں مبتلا ہو جاؤ، جیسے عورتوں کا بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنا، مرد و عورتوں کا آپس میں ملنا جلنا، نامحرم عورتوں سے، اجنبی عورتوں سے بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی ضرورت کے بے ماں باپ بات چیت کرنا، تنہائی میں ان کے ساتھ گزارنا، اور ان کے ساتھ جو ہے یہ جو سوشل میڈیا کے جو بھی ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے ان سے تعلقات قائم رکھنا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ سب چیزیں جو ہیں زنا کے قریب لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں لا تزنو نہیں کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہے کہ زنا مت کرو، بلکہ کیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ سارے کام، یہ ساری باتیں تم کو زنا تک پہنچانے والی ہیں، زنا جیسے گندے عمل تک پہنچانے والے ہیں، اس لیے ان کاموں سے بھی بچو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے بے حیائی وہ کھلی ہوئی ہو چاہے چھپی ہوئی، چاہے چھپ کر کرو چاہے
اندر جو ہے کھلم کھلا کرو، چاہے چھپ کر کرو چاہے کھلم کھلا کرو، کسی بھی طرح کی بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ آگے اللہ کہتے ہیں انہ کان فاحشہ، بے شک زنا جو ہے بے حیائی کا کام، زنا کا کام بے حیا لوگ ہی کرتے ہیں، جن کو کوئی حیا نہیں، جن کے اندر شرم نہیں، بالکل جو جانور کی طرح بے شرم بے حیا ہوتے ہیں وہی ایسے کام کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے یہ طریقے ہیں کہ وہ لوگ بے حیائی کے دن گزارتے ہیں، بے حیائی کا دن مناتے ہیں۔ سب کو معلوم ہوگا نوجوانوں کو، ابھی چند دنوں میں جو ہے وہ بے حیائی کا دن آنے والا ہے، ویلنٹائنس ڈے، نام بھی بولنا آتا نہیں مجھے، کیا ہے وہ نام، اظہار محبت کا دن، اردو میں ترجمہ۔ اب اس دن کیا ہوتا ہے، سب بے حیائی ہوتی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کے سامنے، ایک لڑکی ایک لڑکے کے سامنے، دونوں بھی اجنبی، دونوں بات بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ سب جو ہے اللہ کے دشمنوں کا، اللہ کے نبی کے دشمنوں کا، اسلام کے دشمنوں کا، مسلمانوں کے دشمنوں کا بنایا ہوا دن ہے۔ اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ہم مسلمانوں پر کیسی آفتیں برسا رہے ہیں سب کو معلوم ہے۔ 1.5 سال تک انہوں نے فلسطین پر کیسے بمباری کی، سب تہس نہس کر دیا۔ ان لوگوں کا یہ جو ہے بنایا ہوا دن ہے۔ اب ان دنوں کو ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑی خوشی سے فخر سے انجام دیتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کب وہ دن آتا ہے، بھاری جو ہے پیسے خرچ کر کے گفٹ لے کے جاتے ہیں اجنبی عورتوں کو، اجنبی لڑکوں کو دینے کے لیے۔ شرم کرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ہمارے مسلمان بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے ننوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، کسی کو بھی نہیں بخش رہے ہیں، سب کو تہس نہس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے بنائے ہوئے دن، ان کے جو اچھے کام بھی نہیں ہیں، برے کام، اس پہ جو ہے ہم ملوث ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر شعور پیدا کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بے حیائی کا کام ہے، انہو کان فاحشہ، زنا کرنا، زنا کے اسباب اختیار کرنا، یہ سب بے حیائی کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے کہ زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ جو ہے حضرت یوسف پر فرفتہ ہو گئی، یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ موقع دیکھا تو گھر میں کوئی نہیں تھے، سارے دروازے بند کر لیے، اور یوسف علیہ السلام غلام تھے اس وقت، غلام، اس نے ان کے شوہر نے غلام بنا کے خرید لیا تھا، تو غلام تھے۔ اب غلام تو ہے جو آقا کہے اس کو ماننا پڑتا ہے، اس لیے اس نے سوچا ہے تو میرا غلام ہے، میں جو بولوں گی وہ مانے گا، اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہا ہے تلک، اے یوسف آؤ، اپنی خواہش پوری کرو، میری خواہش پوری کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہرگز میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فوراً وہاں سے بھاگے، حالانکہ دروازے بند تھے، معلوم تھا دروازہ سب بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، نہیں کھلے گا، پھر بھی بھاگے بطور معجزے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ جو خود بخود ان کے لیے دروازے کھلا دیا۔ تو اللہ والے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ جو بے حیائی کے کام ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع آئیں گے ہماری زندگی میں بھی، تو ایسے وقت میں ایک سچا پکا مومن ہی جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تیسری بات اللہ نے بیان فرمائی، وساء سبیلا، یہ زنا جو ہے، یہ جو بدکاری جو ہے بہت ہی برا طریقہ ہے، برے لوگوں کا وتیرہ ہے، برے لوگوں کا کام ہے۔ پہلے بھی میں نے سنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو سارے باقی جو صحابہ تھے سب غصہ ہو گئے، کیسا آدمی ہے یہ، زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، نوجوان کو سمجھایا، کہا اگر کوئی مرد تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے کیا تمہیں قبول ہے؟
اس نے کہا کہ نہیں. تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرے کیا تم برداشت کرو گے؟ کہا کہ نہیں. تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرو گے تو کیا تم مانو گے، اس کو برداشت کرو گے؟ کہا کہ نہیں. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کا حوالہ دیا. اس کے بعد کہا تم جس کے ساتھ زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، جس کے ساتھ بھی تم زنا کرو گے، وہ بھی کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، کسی نہ کسی کی پھوپھو ہوگی، خالہ ہوگی. تو تم جس طرح سے اپنے ان رشتوں والوں سے زنا کرنا نہیں چاہتے، ویسے ہی دوسرے بھی جو ہے ان رشتہ دار عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کو برداشت نہیں کرتے. تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی دعا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے اور اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو گناہوں سے بچا. راوی کہتے ہیں صحابی رسول اس کے بعد ان کا حال ایسا ہو گیا کہ کبھی بھی وہ غلط نگاہ کسی اجنبی کی طرف نہیں اٹھائے، زندگی بھر نہیں اٹھائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں زنا کے اسباب سے، زنا کے کاموں سے، زنا کے جو بھی قریب لے جانے والے ان کاموں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے. تبھی جو ہے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.